پورب پچھم اتر دکن کیا خشکی کیا پانی ہے، صرف خدا کی ذات رہے گی، ساری دنیا فانی ہے، ساری دنیا فانی۔ یہ رات میلے ٹھیلے کے لیے یا شاپنگ کے لیے نہیں ہے، یہ رات اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، یہ رات اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہے۔ اس رات میں یہ رات اس لیے آئی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اللہ کو منا لیں اور اپنے اعمال درست کر لیں۔ اس ایک رات میں جو عبادت کرے گا گویا کہ اس نے 80 سال کی عبادت، 83 سال کی عبادت کی۔ بعض بزرگ کہتے ہیں کہ جب سے میں بالغ ہوا اس وقت سے لے کر کے اور جب تک کہ اللہ نے حیات دی اس وقت تک کبھی بھی یہ رات مجھ سے نہیں فوت ہوئی۔ اگر کسی خوش قسمت کو یہ چند راتیں مل جائے تو ان کی مغفرت کے لیے بہت کافی ہے، لیکن ہے اصل قدردانوں کے لیے۔ اور اسی رات کی تلاش میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا ہے دراصل۔ اور ہمارا یہ حال ہے کہ اعتکاف کا کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ گاؤں محلے یا مسجد کے جو بوڑھے حضرات ہوں گے انہی کے لیے اعتکاف ہے، جوان کے لیے اعتکاف کرنا تو گناہ کے درجے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اعتکاف فرمائی جب تک کہ باحیات رہے، اور جس سال آپ کا وصال ہوا اللہ کے نبی نے اس سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا، اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام نے اعتکاف فرمایا۔ اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ شب قدر آدمی کو مل جائے۔ کیسے مل جائے؟ معتکف جب تک کہ اللہ کے گھر میں اعتکاف کیا ہوا ہے اس وقت تک وہ مستقل اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، چاہے وہ سو رہا ہو، چاہے وہ کھا رہا ہو، چاہے وہ جاگ رہا ہو، چاہے وہ قرآن پڑھ رہا ہو، چاہے وہ ذکر کر رہا ہو۔ اعتکاف کرنے والے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا اور بیوی بچوں کی محبت کو چھوڑ کر کے، ساری دنیا کو چھوڑ کر کے اللہ کے گھر میں آ کر کے پڑ گیا۔ اور جب مہمان کسی میزبان کے یہاں جاتا ہے تو میزبان کا حق بنتا ہے کہ اس کی اچھی ضیافت کرے، اور معتکف جو ہے براہ راست اللہ کا میزبان ہے۔ معتکف مہمان ہوتا ہے، میزبان اللہ تبارک و تعالی ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اپنے مہمان کی ضیافت کس طریقے سے کرتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی اپنی شایان نشان فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی بہت تاکید فرمائی ہے، اور یہ اعتکاف سنت کفایہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک مسجد میں پورے محلے سے کوئی بھی آدمی نہ بیٹھے، ویسے ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے، مرد حضرات کے لیے مسجد میں اور خواتین کے لیے گھروں میں اعتکاف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہر شخص کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اعتکاف کر کے شب قدر کا ثواب حاصل کرے۔ اور اعتکاف میں بیٹھنے کا اصل مقصد شب قدر کا حصول ہے۔ شب قدر میں نے بتلایا کہ یہ ایک رات کی عبادت 83 سال کی عبادت کے برابر ہے، اور ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ 27ویں شب کو ہی شب قدر ہو۔ اکثر بزرگوں کو 27ویں شب میں شب قدر ملی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سائل کے سوال پر کہ یا رسول اللہ شب قدر کو کب تلاش کیا جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا آخر عشرے میں۔ اور سائل نے اور تخصیص چاہی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آخر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اور یہ کسی روایت کے اندر اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کہ صرف 27ویں شب کو ہی شب قدر میں کی تلاش کرو۔ یہ ہم لوگوں نے اپنی طرف سے متعین کیا ہوا ہے کہ شب قدر اگر ہوگی تو 27ویں شب کو ہی ہوگی۔ 21 میں بھی ہو سکتی ہے، 23 میں بھی ہو سکتی ہے، 25 میں بھی ہو سکتی ہے، 27 اور 29 میں بھی ہو سکتی ہے۔ یہ 5 راتیں ہیں۔ 12 مہینے کے اندر اگر 5 راتیں جاگنا، انسان 5 راتوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے تو کیا مشکل ہے۔ دنیا کے لیے اور دنیا کمانے کے لیے ہم سینکڑوں راتیں جاگتے ہیں،
اور ممبئی شہر کے لوگ تو ویسے پورے سال ہی رات میں جاگا کرتے ہیں اور سینکڑوں راتیں واہیات اور تباہیات میں اپنی راتوں کو ضائع کرتے ہیں اور برباد کرتے ہیں۔ حضرت شیخ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ریلوے ملازمین چند کوڑیوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے راتوں رات جاگا کرتے ہیں۔ ریلوے ملازمین کی جو رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ رات کو سوتے نہیں ہیں عام طور پر، باقی عام طور پر بھی جن لوگوں کو رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ رات میں نہیں سویا کرتے، لیکن ان کا مقصد دنیا کمانا ہے۔ اگر آخرت کمانے کے لیے، اپنی زندگی بنانے کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے اور شب قدر کو پانے کے لیے، شب قدر کی تلاش میں ہمیں سینکڑوں راتیں جاگنا پڑے تو یہ بھی کم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے پیارے رسول نے آسان کر دیا ہے کہ تم یہ 5 راتیں جاگ لو اور 5 راتیں جاگ کر کے شب قدر کی تلاش کرو۔ اگر یہ 5 راتیں اللہ کی عبادت میں گزاریں گے اور ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر کی ہمیں مل گئی تو ہم نے گویا کہ 83 سال عبادت، اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ آپ ان راتوں کو بالکل بھی ضائع ہونے نہ دیں۔ شاپنگ تو عید کے بعد بھی کی جا سکتی ہے، عید تو اچھے جو آپ کے پاس پرانے کپڑوں میں اچھا کپڑا ہے اس میں بھی منائی جا سکتی ہے۔ آپ نے گزشتہ 2 سالوں کے حالات دیکھے ہیں کہ جب پوری دنیا مصیبت اور وبا کے دور سے گزر رہی تھی، جب ہم چاہ رہے تھے اور جب ہر ایک کے دل میں یہ تمنا تھی کہ کاش مسجد کھلی ہوئی ہوتی اور مسجد میں جا کر کے ہم عبادت کر لیے ہوتے۔ لوگوں آؤ، آج مسجد کھلی ہوئی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ آؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا لو، ورنہ یاد رکھو ہندوستان کے مسلمانوں، آج جو ہندوستان کے حالات ہیں، اگر اسی طریقے سے ہم اپنی زندگی گزارتے رہیں اور اپنی پرانی روش پر قائم رہے اور پرانی حرکتوں کے اوپر ہم قائم رہیں، اپنے حالات نہیں بدلیں، اپنے اعمال کے اندر تبدیلیاں نہیں لائیں، تو یاد رکھو آنے والے حالات اس سے بھی بدتر ہو سکتے ہیں۔ حالات جو بنتے اور بگڑتے ہیں یہ اعمال کی بدولت بنتے اور بگڑتے ہیں۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی علیہ الرحمہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ حکومتیں جو چلتی ہے مسلمانوں کے اعمال کے خیرات کی بدولت چلا کرتی ہے۔ فیصلے تو اللہ کے ہوتے ہیں، کوئی انسان فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ حالات اللہ کی طرف سے ہیں، حالات کا بننا، حالات کا بگڑنا اور حالات اچھے ہونا، حالات کے برے ہونا، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، اور حالات اوپر سے ایسے آئیں گے جیسے ہمارے اعمال جائیں گے۔ حضرت شیس علیہ السلام نے دیکھا کہ 2 دھاریاں چل رہی ہیں آسمان سے، اپنے والد سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو فرمایا امتوں کے حالات اللہ کے پاس جا رہے ہیں، امتوں کے اعمال اللہ کے پاس جا رہے ہیں، اور جیسے اعمال جا رہے ہیں اللہ کے فیصلے ویسے اتر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، رمضان زندگی کو بدلنے کے لیے آتا ہے۔ رمضان اس لیے آتا ہے کہ رمضان سے پہلے ہماری جیسی زندگی تھی، رمضان سے پہلے اگر ہماری زندگی ایسی تھی کہ ہم نماز چھوڑا کرتے تھے، تو رمضان اس لیے آیا کہ ہماری زندگی کے اندر یہ انقلاب لا دے کہ رمضان کے بعد نماز چھوٹنا بند ہو جائے۔ نماز سے پہلے ہماری زندگی اگر شراب و کباب والی تھی، تو رمضان اس لیے آیا کہ ان ساری چیزوں کو جلا کر کے خاک کر دے اور ہماری زندگی ایک صالح معاشرہ اور نیک معاشرے کی شکل میں تبدیل ہو، تب جا کر کے حالات بدلیں گے اور ہماری زندگی بھی بدلے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔